السلام علیکم. یہ میری آپ سے 296 296 یعنی ملاقاتیں کمپلیٹ ہو گئی ہیں. آج 14 اگست کا دن ہے، یوم آزادی. آپ سب کو مبارک ہو. آزادی مناتے ہوئے کرونا کے جو SOPs ہیں ان کا لازم خیال رکھیں. ویسے تو اب پہلے جیسا زور نہیں ہے، لیکن پھر بھی احتیاط ضروری ہے. 14 اگست کے حوالے سے جب ہم نظر دوڑاتے ہیں کیا کھویا کیا پایا، ہم کہاں پہ کھڑے ہیں، تو معذرت کے ساتھ ایک چیز نظر آتی ہے کہ ہمارے ہر ادارے نے اپنا کام بھرپور طریقے سے ادا کیا اور کر بھی سکتا ہے، لیکن جہاں سے لوگوں کو انصاف ملنا تھا، نیچے سے لے کے بڑی عدالتوں تک، وہاں پہ جو لوگوں کو انصاف ملنا تھا وہ نہیں ملا. جو لوگوں کو سزائیں ملنی تھی، جنہوں نے کرپشن کی تھی، وہ خوش قسمتی کہیے یا بد قسمتی کہیے کہ وہ بچ کے نکلتے رہے. اور یہ ٹام اینڈ جیری یعنی بلی چوہے کا کھیل ابھی تک جاری ہے. اگر ہر موقع پہ سطحی عدالتیں اور اعلیٰ عدالتیں بر وقت اور ٹھیک فیصلے کرتی تو آج ہمارے ملک کی تقدیر بدلی ہوتی. مجھے تو ان تقریباً جتنے بھی سال آزادی کے گزر گئے ہیں، 74 ہیں، جتنے بھی ہیں، بس ان میں ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ عدالتوں نے مختلف موقع پہ وہ فیصلے نہیں دیے جن سے ان کی توقع تھی، اور جو انہوں نے فیصلے دیے وہ 8-10 سال بعد یوں ہی لگا کہ وہ نظریہ ضرورت کے تحت تھے، انصاف کے مطابق نہیں تھے. آئین بھی موجود ہے، قانون بھی موجود ہے. ایک ادارہ بنتا ہے اینٹی کرپشن کا، اس کے اوپر ایک اور بن جاتا ہے، اس کے اوپر ایک اور بن جاتا ہے، اور بات نیب تک پہنچتی ہے. لیکن ہر ادارہ بوجھ بنتا جاتا ہے. یہی وجہ ہے کہ مافیاز نے پاکستان میں پنجے گاڑ لیے ہیں. ریلوے میں مافیا ہے، PIA میں ہے، عدالتوں میں ہے، ٹیوشن سینٹروں میں ہے، ہاسپٹلز میں ہے، لیبارٹریز میں ہے، سکولز میں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ شریف آدمی کو ووٹ نہیں دیتے، وہ اسی کو ووٹ دیتے ہیں جس سے انہیں پتہ ہوتا ہے کہ ہمارا ہر غلط کام بھی ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ اس کے پاس 4-5 گن مین ہیں. اس کو رات 2 بجے بھی جگاؤ تو یہ ہمارے ساتھ چلے گا. مذہبی لحاظ سے بھی مسلکوں فرقوں میں بٹ گئے، سیاسی لحاظ سے بھی برادریوں میں بٹ گئے. سوچیں، صرف اپنے فرقوں، مسلکوں اور برادریوں تک محدود ہو کے رہ گئی. پاکستان کی سوچ جو ہونی چاہیے تھی وہ نہیں رہی.
ہر مافیا نے پیرالل اپنا نظام قائم کر رکھا ہے. بیٹری مافیا، جنریٹر مافیا، وہ بجلی نہیں بننے دیتا. پرائیویٹ ہاسپٹل مافیا، وہ گورنمنٹ کے ہاسپٹل میں ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دیتا. پرائیویٹ اسکول مافیا، وہ گورنمنٹ کے اسکول ان کی حالت بدلنے نہیں دیتا. کوئی قانون سازی نہیں کرنے دیتا. قانون سازی ہوگی تو یہ کام ہوگی. یکساں نظام تعلیم نہیں ہے، کیونکہ جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں فیصلہ ساز، انہی کے بڑے بڑے ادارے، بڑے بڑے اسکول اور اپنے ٹیلی ویژن اسٹیشن ہیں. غریب آدمی وہیں کھڑا ہے جہاں وہ پہلے دن کھڑا تھا. اس کا ووٹ ایک ایسے خط کی طرح ہے جو آج تک کبھی اپنے ایڈریس پہ نہیں پہنچا، اور اگر پہنچا بھی ہے تو اسے کسی نے کھول کے پڑھا بھی نہیں کہ اس خط میں کیا لکھا ہوا تھا. یہ لمحہ فکری ہے. ایک فوج کا ادارہ ہے جو ہر طرح کی جنگ لڑ رہا ہے، اندرونی اور بیرونی بھی. انہی کی وجہ سے پاکستان قائم دائم ہے. اسی کے جوانوں کی شہادتوں کی وجہ سے آج ہم عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں. وگرنہ جو حال سیاستدانوں کا ہے، کیونکہ لیڈر نہیں ہے، لیڈر کا ویژن اور طرح کا ہوتا ہے. سیاستدان ڈنگ ٹپاؤ ہوتے ہیں. اپنے 5 سال پورے کرنے، کچھ ایسے منصوبے کرنے جو ان کو ووٹ ملنے کا باعث ہوں، ان پہ توجہ نہیں دینی جس سے ملک آگے جائے. ایڈ ہاک بیسس پہ بچے پڑھے لکھے ہاتھوں میں ڈگریاں لیے بھی گھومتے ہیں، کسی کو نوکری نہیں ملتی. یہ بھی انصاف کی وجہ سے ہے کہ انصاف نہیں ہے. PIA تک کے پائلٹس کی جعلی ڈگری ہیں. ابھی باقی ڈپارٹمنٹ کا تو اللہ ہی حافظ ہوگا، جس میں نادرا ہے، وابڈا ہے، جوڈیشری ہے، نیب ہے، اور بہت سے محکمے، ایجوکیشن ہے، ہیلتھ ہے. میرا لئے اگر وہاں کی چھانٹ پھٹک کی جائے تو بہت برا حال ہوگا. وہی مائنڈ سیٹ جس کو 1947 میں قائد اعظم نے شکست دی اور اس ملک سے واپس جانے پہ مجبور کیا، وہی مائنڈ سیٹ آج ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹ میں اعلیٰ عہدوں پہ بیٹھا ہوا ہے. پہلے وائٹ سکن بلو آئیز ہوتی تھی، آج وہی لوگ گورا مائنڈ لیکن ویٹ سکن، بلیک ہیئرز، بلیک آئیز، یعنی ہمارے اپنے لوگ، وہ جو پیراشوٹ کے ذریعے آتے ہیں مختلف گورنمنٹس میں آ کے بیٹھتے ہیں، جب دور ختم ہوتا ہے تو واپس چلے جاتے ہیں. میں اس موقع پہ ارطغرل ڈرامہ سیریز کا حوالہ لازمی دوں گا. اس میں نے دیکھا ہے کہ جو قبیلے کے مخلص لوگ ہیں وہ وہی ہیں جن کے آباء و اجداد، جن کی قبریں اسی قبیلے کی سرزمین پہ ہیں. جو شادیاں انہوں نے فتوحات کے بعد ان لڑکیوں سے کی جنہوں نے بعد میں اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن آگے چل کے پتہ چلا کہ انہوں نے اثر و رسوخ استعمال کیا اور قبائل کو ایک دوسرے کا مخالف لا کے کھڑا کر دیا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اس مقام پہ کھڑے ہیں. ہماری پوری مسلم دنیا میں
कोई बड़ा लीडर हमें नज़र नहीं आता। मुल्क चलाने वाले सियासतदान या कारीगर ज़रूर हैं, लीडरों का फुकदान है। हमें अहद करना चाहिए कि हम पाकिस्तानी बने, और जो ऊपर बैठे हैं उन्हें अहद करना चाहिए कि वो हमें एक फैमिली तसव्वुर करें। जो बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें उनका हक दें, उन्हें जॉब्स दें, ना कि जाली डिग्री वालों को नवाजते जाएं। अगर यही हाल रहा तो जो पहले होता रहा है आइंदा भी वही होता रहेगा। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है कि कराची के नालों की सफाई भी आर्मी के लोग उनके ज़िम्मे लगाई गई है। कितनी शर्म की बात है। अल्लाह करे निज़ाम में बेहतरी आए। अगर यही अदालतें बर वक्त सज़ाएँ दें जो करप्ट लोग हैं, क्या बात है कि 8-10 साल बाद याद आता है कि फ़लाँ ने करप्शन की, फ़लाँ बैग में पैसे लेके चला गया। जो मुख्तलिफ अदारे बैठे हैं वो क्या कर रहे हैं? वो क्यों वाच नहीं करते? और अगर वाच करते हैं तो फिर उनको सज़ाएँ क्यों नहीं मिलती? सरफ़ नज़र क्यों किया जाता है? इसी सरफ़ नज़र ने हमें आज तक पाकिस्तान को इस हालत पे पहुंचा दिया है कि अरबों खरबों के हम मकरूज़ हैं। वो पैसा किधर गया? जितने पैसों के हम मकरूज़ हैं उससे समुंदर में एक नया मुल्क बन जाता है। काश कोई मर्द मुजाहिद जाके जो हमारे मुल्क की तकदीर बदल दे। दौरान गुफ्तगू कोई ऐसा जुमला तो मादरत चाहूँगा, मेरी अपनी नाक़िस राय है। जो देखा अभी भी कहने को बहुत कुछ है, लेकिन जब अक्लमंदों से मुखातब हों तो इशारा काफ़ी होता है। अपना ख्याल रखिए, दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमारे वतन को शादबाद खुशहाल रखे, ख़ासकर हमारी फ़ौज को अल्लाह ताला कामयाब व कामरान करे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।